میرے کپڑے خراب ہیں، میں ایکچولی ڈاؤن ہوں، مطلب میں آن ہوں، ارے میرے مہینے کے وہ دن چل رہے ہیں. یہ تمام جملے مینسٹرویشن یا پیریڈ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو جس چیز کا نام تک لینا معیوب سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں آج جب ہم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا آکورڈ لگے، لیکن بات عورتوں کی صحت اور ان کے لیے ضروری سپورٹ سسٹم کی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بات کی جائے. سب سے بڑی ٹینشن وہ فرنیچر کا کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے پیریڈز ہو گئے تو وہ نشان لگ گیا تو ہے اب میں کیا کروں گی، لائک ہاؤ ول آئی فیس مائی کولیگز. پیریڈز یا ماہواری کے دوران ہونے والا درد اتنا شدید ہو سکتا ہے جتنا کسی میسو ہارٹ اٹیک میں درد ہوتا ہے. یہ میں نہیں، سائنٹیفک سٹڈیز کہتی ہیں. اور دنیا بھر میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ عرصے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پیریڈز کے دوران خواتین کو چھٹی ملنی چاہیے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج سیربین میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اور میں مل کر. لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم آخر عورتوں کو درپیش کن چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں. مجھے اتنی پین ہو رہی تھی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی. میں نے ٹیچر کو جا کے بولا کہ آئی ایم سوری میں آج پریزنٹیشن نہیں دے سکتی. تو ٹیچر نے بولا کہ اس سے آپ کے مارکس ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. یا ٹریولنگ میں پرابلم ہوتی ہے سب سے زیادہ، پھر گرمی ہوتی ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں تو یہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی خاتون یہ شیئر کرتی ہوں کہ آج میرا اس وجہ سے روزہ نہیں ہے اور میں تو کھانا کھا رہی ہوں. ہمیں پورا دن روزہ ہی رکھنا پڑتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ وومن کے لیے سپریٹ نہیں ہے، پبلک واش رومز موجود نہیں ہیں جہاں پہ جا کے وہ سیفلی ٹیک کیئر کر سکیں، اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں، اور اسی طرح سے پورا دن گزارنا پڑتا ہے. پیریڈ سے ریلیٹڈ ایسے تمام چیلنجز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسپین میں حال ہی میں ایک بل اپروو ہوا جس کے تحت وہاں خواتین کو پیڈ مینسٹرول لیو دی جائے گی. لیکن کیا پاکستان میں پیریڈز کے دوران ایسے کسی بھی اسٹرگل کے بارے میں عورتیں اپنے ورک پلیس یا کام کی جگہ پر بتا بھی پاتی ہیں؟ شاید کوئی ورک پلیس ہوگی جہاں پہ مجھے یہ تھوڑا سا کمفرٹیبل میں فیل کیا ہو کہ جی میں بتا سکوں کسی کو کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے، تو آپ مجھ سے بار بار نہ پوچھیں کہ میری طبیعت کیوں خراب ہوئی. صرف ایک بہانوں کی لسٹ ہوتی ہے جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ پیٹ خراب ہو گیا، نیچے گر گئے، یہ ہو گیا، کمر ہی تباہ ہو گئی، بٹ وی نیور گیٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، کہ ہم اس کو مینشن نہیں کر سکتے. ایک وہ سوشل ٹیبو لگا ہوا ہے. اگر میں نے ایک دو دفعہ جب ٹرائی کی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جی میری طبیعت خراب ہے، مجھے پیریڈز آئے، میں تو وہ ایک دم سے نا یوں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دے آر لائک اس طرح سے بالکل شرمندگی، پتہ نہیں کہ جیسے میں نے پتہ نہیں ان کو کیا بتا دیا ہے، زمین پھٹ گئی ہے، آسمان نیچے گر گیا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. شرمندگی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس پروسیس سے عورتیں ہر مہینے گزرتی ہیں اور مینسٹرویشن عورتوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے. ماہواری یا پیریڈز خواتین میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے ایک بے حد ضروری اور قدرتی عمل ہے. ہر ماہ عورتوں کی باڈی میں کسی ایک اووری یا بیزہ دانی میں ایک بیزہ یا ایگ میچور ہوتا ہے. یہ ایگ یوٹرین ٹیوب کے راستے یوٹرس کی طرف بڑھتا ہے، اور اگر بیچ میں سے اسپرم مل جاتا ہے تو ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے اور ایسے میں پریگنینسی کے چانسز ہوتے ہیں. اسی دوران یوٹرس بھی فرٹیلائزڈ ایگ کے لیے سافٹ ٹیشوز کی ایک لائننگ تیار کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اگر یہ ایگ فرٹیلائز نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر اس کی لائننگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور یوٹرس اس لائننگ سمیت اس ایگ کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے جو فرٹیلائز نہیں ہوا، اور اسی بلیڈنگ کو مینسٹرویشن یا پیریڈ کہتے ہیں. ان ٹیشوز کو باہر نکالنے کے لیے یوٹرس زور لگا کر سکڑتا ہے، اور یہی کنٹریکشنز یا پریشر درد کی وجہ ہوتے ہیں. یوٹرس پر پڑنے والا پریشر 2.3 PSI کے برابر ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیجئے اتنا پریشر جو کسی کولڈ ڈرنک کے کین کو کرش کرنے یا کسی پھل کو نچوڑنے میں لگتا ہے. تائیوان، ساؤتھ کوریا، جاپان، زامبیا اور انڈونیشیا یہ کچھ ایسے ملک ہیں جہاں مینسٹریشن کے دوران چھٹی دی جاتی ہے، لیکن اکثر کمپنیز ان چھٹیوں کو ان پیڈ لیو کی طرح دیتی ہیں. یہ آپ کی تنخواہ سے کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، اسی طرح جیسے آپ ہاف ڈے لیتے ہیں. تو ایسے میں اکثر خواتین ضرورت کے باوجود چھٹی نہیں لیتی. برٹن کی ایک چیریٹی آرگنائزیشن BGP نے پروفیشنل خواتین کے مینسٹرل سٹرگلز کے بارے میں ایک آن لائن سروے کیا، جس میں 83% خواتین نے کہا کہ پیریڈز کے دوران ویکنس یا کمزوری ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. 79% عورتوں کے مطابق اس دوران درد انہیں اس طرح کام نہیں کرنے دیتا جیسے وہ کرنا چاہتی ہیں، اور 61% کا کہنا تھا کہ پیریڈز کے دوران کنسنٹریٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور آدھی سے زیادہ خواتین کہتی ہیں کہ انہیں مستقل یہ فکر پریشان کرتی رہتی ہے کہ کہیں ان کے کپڑوں پر داغ نہ لگ جائیں. کچھ کیسز میں تو پیٹ خراب، وومٹنگ یا بخار تک ہو سکتا ہے. لیکن ہاں، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر پیریڈ سائیکل میں ہر خاتون کو اتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہو. ہر کسی کا ایکسپیرینس اور پین کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے.
ایک تو وہ پین ہے کہ جو ریگولر ہے، نارمل ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، شروع میں 1-2 دن ہوتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری صورت میں انڈومیٹریوسس ہے، پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے یا ایڈینومائیوسس ہے، یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں پیشنٹ کو پیریڈز کے ساتھ پھر شدید پین ہوتی ہے. ایسی کنڈیشنز میں پیریڈز بہت ہیوی ہوتے ہیں. ہیوی بلیڈنگ وہ ایک بہت بڑی ٹربل ہے عورتوں کے لیے، اسپیشلی جو ورکنگ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بلیڈنگ سے ہی ریلیٹڈ ارریگولر بلیڈنگ کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، یا ایک دفعہ بلیڈنگ شروع ہوئی تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ شاید آپ نے PCOS کا نام سنا ہو، یعنی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. پاکستان کی 52% خواتین PCOS سے اسٹرگل کر رہی ہیں، یعنی ہر دوسری عورت. اور کیونکہ یہ مرض اتنا عام ہو گیا ہے اس لیے اکثر معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اصلیت اس کے برعکس ہے. I was diagnosed with PCOS polycystic ovarian syndrome 2 years back اور اس کے اندر I have very heavy bleeding, painful menstruation. اس میں I cannot even move. مجھے اپنے بیڈ سے اٹھنے کا بھی میرے میں ہمت ہی نہیں ہوتی. ایسی سچویشن میں جب مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے آفس جانا ہے، یہ سارے کام مجھے ایوری ڈے کرنے ہیں، مجبوراً کرنے ہیں. سو آئی ہیو فیس دس ایشو. ہم اس پہ بات نہیں کریں، مجھے لگتا ہے یہ سب سے ہی رانگ چیز ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک میرا مسئلہ نہیں ہے. یس آئی ڈیڈ ہیو پیریڈز جس میں مجھے پین نہیں ہوتا تھا، اور میں لوگوں کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ یار دیکھو یہ ان کو کیوں ہو رہا ہے اتنا. میں ریلیٹ نہیں کر سکتی تھی اس مسئلے کے ساتھ کہ اتنا پین تو نہیں ہوتا. لیکن جب مجھے ہوا تو میں نے ایکسپیرینس کیا ہاں ہوتا ہے. سو دیر کین بی وومن جن کا نہیں ہوتا، اور یہ لیو لینا آپ کی چوائس ہونا چاہیے. اف یو وانٹ یو کین. مینسٹریشن کے دوران پیڈ چھٹی دینے کی بات یہ کنسرنز بھی پیدا کرتی ہے کہ کمپنیز پر اگر یہ پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ عورتوں کو ایڈیشنل چھٹیاں دیں تو ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیمیل امپلائیز کو نوکری پر رکھنے سے ہچکچانے لگیں. لیکن پاکستان میں ایک کمپنی ایسی ہے جس نے پیڈ مینسٹرل لیو کی شروعات کی، سوئفٹ لاجسٹکس. تو کیا انہیں اس فیصلے کا کوئی بھی مالی نقصان ہو رہا ہے؟ یار دیکھیں، اگر آپ ایک عورت ہے اینڈ شی از آن اے پیریڈس، تو وہ پہلے دن تو اس کے لیے کام کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے. اور اگر وہ دفتر میں بیٹھ کر کام نہیں کری، یہ شاید زیادہ بڑا مالی خسارہ ہے، کیونکہ وہ آپ کا وہ بجلی بھی یوز کر رہی ہے، وہ انٹرنیٹ بھی یوز کر رہی ہے، وہ لوگوں کی باتیں بھی سن رہی ہے، وہ جواب بھی ٹائم پہ نہیں دے پا رہی ہے، اس کا شاید کام کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا، شاید اس کی طبیعت اس کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر پہ رہ لے. ایک لیو لینے سے ہمارے ادارے کو کوئی مالی خسارہ ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی فیل ہوا ہے. اور وہ اگلے دن جب دفتر آتی ہے تو وہ اس کو جب پتہ ہے کہ میں نے ایک دن کا آف لیا، اور اگر اس کا ایک دن کا کام ڈسٹرب ہوا ہے تو وہ ایک دن میں 2 دن کا کام بھی کر لیتی ہے. تو ہمارے کاروبار کو پازیٹیو فرق ہی آیا ہے. ہمارے کلچر کے اندر یہ ایک پازیٹیو انرجی اسپیشلی عورتوں کی سائڈ سے نئی ڈیولپ ہوئی ہے. ہم نے پاکستان میں کچھ بڑے ٹیکسٹائل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے اداروں سے بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ ویمن امپلائیز کو مینسٹرل لیو دینا چاہیں گے. انہوں نے کیمرہ پر تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن زیادہ تر کا موقف یہی تھا کہ فی الحال ان کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ان سے اس بارے میں کوئی شکایت کی گئی ہے، نہ کبھی کوئی مطالبہ کیا گیا ہے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا عورتوں کو پیریڈز کے دوران کام کرنے میں کوئی مسئلہ ہے بھی. کمپنیز کے پاس پالیسیز یا شکایتیں یا سچویشنز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم ان ٹاپکس پر بات نہیں کریں گے جو امپورٹنٹ ہیں. برسوں سے ہم یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے، عورتیں یا مرد؟ کس کی زندگی کے چیلنجز زیادہ ہیں، عورتوں کے یا مردوں کے؟ جبکہ ضروری ہے کہ گھر ہو یا باہر ہم غور کریں کہ ہر کسی کے پاس اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے فل اینڈ فیئر سپورٹ سسٹم ہے یا نہیں. ضروری ہے کہ ہم خود سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم ایک دوسرے کو وہ سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کا جو بھی جواب ہو ہمیں یہاں نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کیجئے. اس کے علاوہ آپ CRBN کی اور بھی ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے.